السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی، کیا آپ بھی ان کی طرح کروڑ پتی بننا چاہتے ہیں؟ کیا کبھی آپ نے کروڑ پتی بننے کے بارے میں سوچا ہے؟ جی ضرور، کیوں نہیں، کون کروڑ پتی بننا نہیں چاہتا، لیکن یہ بہت ناممکن لگتا ہے۔ نہیں، کروڑ پتی بننا ناممکن نہیں ہے، لیکن اس میں محنت لگتی ہے، وقت لگتا ہے، اور راستے میں بہت سارے دھوکے باز آتے ہیں، ان سے بچنا پڑتا ہے۔ یہ سارے معاملات کر کے آپ کروڑ پتی بن سکتے ہیں۔ میں دھوکہ بازوں سے کیسے بچ سکتا ہوں؟ میں نے سوشل میڈیا پر سنا ہے کہ رات کو یہ تسبیح پڑھ کر تکیے پر پھونک مار کر سو جاؤ، صبح تکیہ اٹھا کر دیکھو گے تو دولت ہی دولت ملے گی۔ اور میں نے تو یہاں تک بھی سنا ہے کہ قرآن مجید کی یہ سورت پڑھیں، 2 گھنٹے بعد اچانک اللہ کا ایک ولی آئے گا اور آپ کو 80 کروڑ دے کر چلا جائے گا۔ کیا واقعی ایسا ممکن ہے؟ جی تو چلیں آئیں ہم اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت سے بات کر لیتے ہیں، آپ کے ساتھ ساتھ اپنے تمام سامعین کو بھی اس بات کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز ناظرین و سامعین، اس ویڈیو میں آج ایک انتہائی سنگین مسئلے کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں، جو ہمارے معاشرے میں بڑی تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے۔ میں ان لوگوں کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ وظیفوں کے ذریعے، وظائف کے ذریعے سے آپ کو لاکھ پتی، ارب پتی، کروڑ پتی بنا دیں گے۔ یہ لوگ اکثر آپ کو جوش دلوانے والے جملے بولتے ہیں اور آپ کے جذبات سے کھیلتے ہیں، جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی یہ سورت پڑھیں، 2 گھنٹے بعد اچانک اللہ کا ایک ولی آئے گا اور آپ کو 80 کروڑ روپے دے کر چلا جائے گا، جیسا کہ آپ نے ابھی سماعت فرمایا۔ اور کبھی وظائف کا نام لے کر یہ کہا جاتا ہے کہ گھر کو دولت سے بھر دینے والا 700 کروڑ کا وظیفہ۔ کتنے کا؟ 700 کروڑ روپے کا وظیفہ۔ تو کبھی آپ کی غربت کا اس طرح سے مذاق بنایا جاتا ہے کہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ رات کو یہ تسبیح پڑھ کر تکیے کے اوپر پھونک مار دیں، پھر سو جائیں، صبح اٹھ کر جب آپ تکیہ اٹھائیں گے تو آپ کے تکیے کے نیچے سے دولت ہی دولت نکلے گی، جیسے کہ پانی کا ایک کنواں کھودا ہو اور اس میں سے پانی کے چشمے ابل پڑیں، تو اسی طرح شاید کہ کوئی تکیے کے نیچے سے دولت کے کنویں نکل آئیں گے۔ تو کبھی آپ کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ کہا جاتا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد جس نے بھی یہ تسبیح پڑھی اسے 70 نہیں، اس دفعہ اضافہ ہوا ہے، اس کو 100 کروڑ روپے ملتے ہیں، جو بھی یہ وظیفہ پڑھتا ہے۔ تو میرے پیارے معزز ناظرین، ہم الحمدللہ آپ کے لیے مخلص ہیں، کبھی ہماری ویڈیو میں آپ کو اتنے بڑے بڑے دعوے نظر نہیں آئیں گے۔ یہ دعوے نہ صرف جھوٹے ہیں بلکہ دین اور دنیا دونوں کے لیے انتہائی خطرناک بھی ہیں۔ ان دعووں کے ذریعے سے لوگوں کو آپ کو یہ یقین دلایا جاتا ہے کہ وہ بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی کوشش کے، بغیر کسی جد و جہد کے جلدی سے اور آسانی سے، شارٹ کٹ طریقے سے کروڑ پتی بن سکتے ہیں۔ اس طرح لوگ دولت کی لالچ میں آ جاتے ہیں، لالچی بن جاتے ہیں، سست اور کاہل بن جاتے ہیں، شارٹ کٹ کے راستوں پر چل پڑتے ہیں، محنت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، بغیر سمجھے سوچے عقل کا استعمال کیے بغیر ہی وہ پھر اپنے مختلف راستے اختیار کر لیتے ہیں، عقل کا استعمال کیے بغیر ہی پھر وہ من گھڑت بتائے ہوئے طریقے، من گھڑت بتائے ہوئے وظائف کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں اور من گھڑت وظائف پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اس بات پر وہ آس لگا کر بیٹھ جاتے ہیں کہ آج میں نے یہ تسبیح پڑھ لی ہے، کہا گیا ہے کہ تکیے کے نیچے سے صبح 100 کروڑ روپے نکلے گا۔ اب وہ اس بیس پر بہت سارے لوگوں سے قرض لے لیتے ہیں کہ ہم کچھ دنوں تک کروڑ پتی ہونے والے ہیں کیونکہ ہم نے یہ وظیفہ پڑھا ہے۔ اور پھر اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ ان کی منشا، ان کی ضرورت، ان کی حاجت پوری نہیں ہوتی، وہ کروڑ پتی بنتے نہیں ہیں ایک رات میں، 1 مہینے میں، 2 مہینے میں وہ کروڑ پتی نہیں بنتے، لوگوں سے قرض میں لے کر وہ قرض میں ڈوب جاتے ہیں، پھر دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے اور آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ میرے پیارے سامعین، کب سمجھو گے آپ اس بات کو کہ سچی بات یہ ہے کہ اس طرح کے جادو قسم کے، جس طرح کے جادو کی چھڑی ہو، اس طرح کے وظیفہ نام کی کوئی بھی چیز نہیں ہے۔
ہماری شریعت میں اس طرح کا جادوئی وظیفہ کوئی بھی نہیں ہے کہ جو آپ کو گھنٹوں کے اندر یا آپ کو راتوں رات کروڑ پتی بنا دے، امیر بنا دے، ارب پتی بنا دے، آپ کی زندگی میں خوشحالیاں لے آئے۔ اس طرح کا ہماری شریعت کے اندر کوئی وظیفہ نہیں ہے، ایسا کوئی شارٹ کٹ راستہ ہماری شریعت نے نہیں بتایا۔ یہ صاف اور کھری اور سیدھی بات ہے، شاید آپ میں سے بہت لوگوں کو یہ بات ہضم نہ ہو۔ اب آپ سوچیں گے کہ اتنے سارے لوگ ہمیں یہ جو بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ یا 3 مرتبہ تسبیح پڑھنے سے 100 کروڑ ملتا ہے، میں سب سے پہلے انہی سے سوال کرتا ہوں کہ آپ نے آج تک کتنے کروڑ روپے کمائے ہیں؟ اور آج اس قدر مہنگائی کے اندر غریب لوگ مرنے پر خودکشی کرنے پر مجبور ہیں، یہ ایک ایک رات میں 100 کروڑ روپے کما کر غریبوں کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ وظیفے کو کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں پھر آپ کو اجازت ملے گی، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں؟ پھر کیوں کرتے ہیں؟ پھر کیوں یوٹیوب سے یہ ارننگ کر رہے ہیں؟ اگر اتنے ہی 100 کروڑ یہ کما لیتے ہیں تو ان سے کہیے کہ یوٹیوب کی ارننگ کم از کم غریبوں کے نام کرتے ہیں۔ اب آپ کا اگلا سوال یہ بھی ہوگا یقیناً کہ اب اس کا حل کیا ہے؟ آپ صحیح معنوں میں امیر کیسے بن سکتے ہیں؟ صحیح معنوں میں آپ دولت مند کیسے بن سکتے ہیں؟ اس کے لیے میرے بھائیوں سب سے پہلے اور سب سے بہترین کام یہ ہے کہ آپ اپنے دین پر توجہ دیں، اپنی اچھی تربیت پر توجہ دیں، 5 جگانہ نماز کی پابندی کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، قرآن مجید کا ترجمہ تفسیر پڑھیں اور اس کو اپنی زندگی کے اندر لاگو کریں، عمل کریں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، شارٹ کٹ سے زندگی نہیں بنتی، صرف پھونکنے سے پڑھنے سے زندگی نہیں بنتی۔ یہ سچی کھری باتیں مجھے پتہ ہے بہت کم لوگ سنیں گے، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری اس چینل کے اوپر بہت کم ویوز ہوتے ہیں، کیونکہ ہم بات کھری اور سیدھی کرتے ہیں۔ اگر آپ واقعی امیر بننا چاہتے ہیں تو اللہ کے راستے میں اپنی توفیق کے مطابق صدقہ کیا کریں، دوسروں کے ساتھ مہربان اور ہمدرد بنیں، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کریں، اور اپنے کیریئر کے بارے میں، اپنی زندگی کے بارے میں سخت محنت کریں۔ اگر آپ یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ والعزیز اللہ تعالیٰ کسی کا حق نہیں رکھتے، کسی کی محنت کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ دولت عطا فرمائیں گے، وہ خوشحالی والی زندگی عطا فرمائیں گے جس کی آپ کو ضرورت ہوگی۔ اور اس ضمن میں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کو بھی آپ کو یاد کروانا ضروری سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ بھی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نصیب میں، تمہارے مقدر میں، تمہاری تقدیر میں جو لکھ دیا ہے بس اس پر راضی ہو جاؤ کہ اللہ نے جو مجھے دینا تھا اللہ نے دے دیا، جو اللہ نے دینا ہے وہ اللہ ضرور دے گا۔ یہ شارٹ کٹ راستے مجھے کبھی کچھ نہیں دے سکتے، من گھڑت وظائف کچھ نہیں دے سکتے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، من گھڑت وظیفہ، من گھڑت طریقہ اگر سونے کے پانی سے بھی لکھ دیا جائے، زمزم سے بھی لکھ دیا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے وظیفے سے بہتر نہیں ہو سکتا۔ اور آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جو آپ کے نصیب میں لکھ دیا نا اس پر راضی ہو جاؤ۔ کیا ہوگا اسے؟ کہ تم دنیا کے سب سے زیادہ امیر انسان بن جاؤ گے۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ امیر بننے کے لیے، دولت مند بننے کے لیے۔ تو میرے معزز ناظرین، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہر اس شخص سے ہوشیار رہیں جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ آپ کو وظیفوں کے ذریعے سے دولت مند بنا دے گا، کروڑ پتی بنا دے گا، خوشحال زندگی آپ کو دے دے گا۔ یہ سارے کے سارے دعوے جھوٹے بھی ہیں، خطرناک بھی ہیں۔ اس کے بجائے آپ اپنے دین پر توجہ دیں، اپنی نمازوں پر توجہ دیں، اور اپنے کیریئر میں محنت پر توجہ دیں۔ اور میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ لوگ جو وظیفہ کے بارے میں جھوٹے دعوے کرتے ہیں، بڑے بڑے اللہ معاف کرے خدائی دعوے کرتے ہیں، یہ ان میں اکثر جو ہے وہ لالچ کی وجہ سے ایسے کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ آپ کو وظیفہ کرنے کی تبھی اجازت ہوگی جب ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو گے۔ آپ باب الاسلام انسٹیٹیوٹ پر کبھی ایسا کوئی ایک جملہ دکھا دیں ہم نے کہا ہو کہ یہ وظیفہ کرنے کے لیے آپ کو ہماری اجازت کی ضرورت ہے۔ دوسروں کی امیدوں اور خوابوں کا استحصال کر کے یہ پیسہ کمانا چاہتے ہیں لوگ، لیکن آپ نہیں سمجھ رہے، آپ صرف انہی کو دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ اگر آج میں اس طرح کی ویڈیوز بنانا شروع کر دوں کہ یہ وظیفہ پڑھ کے آپ لاکھوں کما سکتے ہیں، یہ وظیفہ کر کے آپ کروڑوں کما سکتے ہیں، یہ وظیفہ کر کے آپ ارب روپے کما سکتے ہیں، تو میرے پاس بھی لاکھوں ویوز آ سکتے ہیں، لاکھوں لوگ مجھے دیکھنے والے ہو سکتے ہیں، لیکن
افسوس کہ صحیح بات سننے والے لوگ تھوڑے ہیں۔ اور یاد رکھیے، اگر آپ نے وقت سے پہلے اس بات کو نہ سمجھا تو آپ کو بہت زیادہ مایوسی اور پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے، بہت زیادہ آپ ڈپریشن میں جا سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، مالی مسائل کے لیے جادوئی حل جیسی کوئی بھی چیز ہماری شریعت میں نہیں ہے کہ ایسے جادو کرو اور ختم سب معاملات درست۔ تو حقیقی مالی کامیابی حاصل کرنے کا واحد طریقہ قرآن اور صحیح حدیث پر چلنا ہے، اور خوب محنت اور عقل کا استعمال کرنا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بھی یاد رکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کائنات میں ہر جاندار کو سبحان اللہ و بحمدہ کی وجہ سے رزق عطا فرماتے ہیں، تو آپ کثرت کے ساتھ چلتے پھرتے سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتے رہا کریں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھتے رہا کریں۔ اللہ تعالیٰ اس درود شریف کی برکت سے بھی غموں کو دور فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ان فراڈیہ لوگوں سے بچنے کی توفیق دے، عقل و فہم کو استعمال کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے مالی حالات کو بہتر فرمائے، آمین ثم آمین۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو بات صحیح سمجھ آ چکی ہے، پھر بھی آپ کا کوئی کسی قسم کا مسئلہ ہے ہم حاضر ہیں، آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز پھر آپ سے ملاقات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔